قانون کے ذریعے سے نریندر مودی کی حکومت مسلمانوں کی ایمان پر، مسلمانوں کی مسجدوں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر، امام باڑوں پر ایک حملہ کر رہی ہے۔ اس قانون بنانے کا مقصد وقف کی جائیداد کو بچانا نہیں ہے، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے چھیننا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیداد کی آمدنی میں اضافہ ہو، بلکہ جو قابض ہیں، لینڈ گریبر ہے، ان کو مالک بنانا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو ایک کالا قانون مرکزی حکومت بی جے پی اور نریندر مودی کی حکومت نے بنایا ہے، اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پورے ملک میں ایک عوامی احتجاج کے پروگرام کو طے کیا ہے، اور اس پروگرام کے لحاظ سے احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارے دیگر اپنائے وطن سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور 30 تاریخ کے دن بتی گل کا پروگرام ہے، ہیومن چین کا پروگرام ہے۔ تو بقرعید تک قریب 6 جون تک اس طرح کے عوامی پروگرام پورے ملک گیر پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں، اور اسی لیے کل پربھنی میں ایک بہت عظیم الشان وقف قانون کے خلاف، وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک جلسہ عام بھی ہوا ہے، اور آج مالیگاؤں میں خواتین کا ایک پروگرام ہوگا، اور پھر کل جلسہ عام بھی ہوگا۔ ہمارے قاسم رسول صاحب ترجمان ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، وہ بھی آئے ہیں، تو آپ ہم دونوں سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے کر کے میرے کو چھوڑ دو، آپ میرے کو جانے کا ہے ذرا۔ کیا لگتا ہے بل واپس ہوگا، اس کے لیے جو محنت کی جائے گی؟ انشاءاللہ ہمارا تو ڈیمانڈ پرسنل لاء بورڈ کا ایک ہی مطالبہ ہے، یہ وقف ترمیمی قانون جو بنایا گیا ہے، یہ ہمارے آئین کے چیپٹر 3 فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن کرتا ہے، چاہے وہ دفعہ 14 ہو، 15 ہو، 25 ہو، 26 ہو، 29 ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے ذریعے سے نریندر مودی کی حکومت مسلمانوں کی ایمان پر، مسلمانوں کی مسجدوں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر، امام باڑوں پر ایک حملہ کر رہی ہے، اور اس قانون بنانے کا مقصد وقف کی جائیداد کو بچانا نہیں ہے، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے چھیننا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیداد کی آمدنی میں اضافہ ہو، بلکہ جو قابض ہیں، لینڈ گریبر ہے، ان کو مالک بنانا ہے۔ تو ہماری کوشش چل رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قانون کو واپس لینا پڑے گا۔ مقصد یہی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو ایک کالا قانون مرکزی حکومت بی جے پی اور نریندر مودی کی حکومت نے بنایا ہے، اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پورے ملک میں ایک عوامی احتجاج کے پروگرام کو طے کیا ہے، اور اس پروگرام کے لحاظ سے احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارے دیگر اپنائے وطن سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور 30 تاریخ کے دن بتی گل کا پروگرام ہے، ہیومن چین کا پروگرام ہے۔ تو بقرعید تک قریب 6 جون تک اس طرح کے عوامی پروگرام پورے ملک گیر پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں، اور اسی لیے کل پربھنی میں ایک بہت عظیم الشان وقف قانون کے خلاف، وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک جلسہ عام بھی ہوا ہے، اور آج مالیگاؤں میں خواتین کا ایک پروگرام ہوگا، اور پھر کل جلسہ عام بھی ہوگا۔ ہمارے قاسم رسول صاحب ترجمان ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، وہ بھی آئے ہیں، تو آپ ہم دونوں سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے کر کے میرے کو چھوڑ دو، آپ میرے کو جانے کا ہے ذرا۔ کیا لگتا ہے بل واپس ہوگا، اس کے لیے جو محنت کی جائے گی؟ انشاءاللہ ہمارا تو ڈیمانڈ پرسنل لاء بورڈ کا ایک ہی مطالبہ ہے، یہ وقف ترمیمی قانون جو بنایا گیا ہے، یہ ہمارے آئین کے چیپٹر 3 فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن کرتا ہے، چاہے وہ دفعہ 14 ہو، 15 ہو، 25 ہو، 26 ہو، 29 ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے ذریعے سے نریندر مودی کی حکومت مسلمانوں کی ایمان پر، مسلمانوں کی مسجدوں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر،
इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है। और इस कानून बनाने का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदाद की आमदनी में इजाफा हो, बल्कि जो काबिज हैं, लैंड ग्रैबर है, उनको मालिक बनाना है। तो हमारी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।